السلام علیکم. اب تو ہومیوپیتھ کلاس ہماری کافی پھیل رہی ہے. دوسرے ہیں بعض غیر مسلم بھی اور پاکستان میں غیر احمدی جو ہیں احمدیوں کے باقی وغیرہ وہ بھی کثرت سے آنے لگے ہیں. بعض جگہ تو بازاروں میں لگا دیا ہے انہوں نے, انتظام کر لیا لوگوں دکانداروں نے, وہاں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تبھی بہت ناراض ہیں مولوی صاحبان. اور اس سے کیا نقصان ہوگا اسلام کو اگر ہومیوپیتھی کسی کو آ جائے, یہ سمجھ نہیں آتی. ترجمہ بھی سنا دیں اس کے لوگوں کو. بئیں عقل و دانش و باید, ہاں کیا مطلب ہے؟ ایسی عقل جو ہے ان کی وہ رونا ہی آتا ہے اور روتے ہی ہیں اور کیا ہوتا ہے. معاملہ رونے سے آگے نکل چکے ہیں کافی. اچھا, اب کاربن کے متعلق میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمیں کیلکیریا کارب اور دوسرے کاربن کے ایٹمز جو ہیں, کاربن کے ایلیمنٹس ہیں, کمپاؤنڈس, ان پر خصوصی توجہ دینی چاہیے, کیونکہ کاربن سے زندگی بنتی ہے. زندگی کی ہر قسم میں لازمی جز کاربن ہے. اور ہڈیاں بنتی ہیں کیلکیریا سے, کیلشیم سے. تو اس کے بعد جو دوسرے حصے ہیں خون کے, ان میں آئرن بہت اہمیت رکھتا ہے, کیونکہ خون کے اعضاء آئرن سے بنتے ہیں. پھر وہ 12 ٹیشوز ہیں, 12 ٹیشو سالٹس ہیں, ان کا میں ذکر کر چکا ہوں. اس کے علاوہ بعض ایسے مادے ہیں جن کا گلینڈ سے بہت تعلق ہے. ان میں سلفر سب سے نمایاں ہے, اور پھر مرکری کا بھی بہت حد تک اثر ہے. اور منفی اثرات والے زہروں میں, جن کا جسم کی تعمیر میں کوئی دخل نہیں, مگر اس کو ڈیمولش کرنے میں, اس کو ختم کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. ان میں ایک آرسنک ہے. تو اس کے کمپاؤنڈز بھی, کیونکہ زندگی کے بہت سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک آرسنک ہے, اس کے کمپاؤنڈز بھی ہمیں خاص توجہ سے پڑھنے چاہیے. تو اگر گروپس میں ہم پڑھیں اور گروپ کی صفات کو اپنے ذہن میں اچھی طرح ذہن نشین کر لیں, تو پھر ہمارے لیے مریض کی پہچان نسبتاً بہت زیادہ آسان ہو جائے گی, بجائے اس کے کہ اکا دکا علامتیں وہاں سے پکڑیں, کوئی وہاں سے پکڑیں, اور ان کو مریض کو دیکھتے وقت ایک دم یاد کرنے کی کوشش کی. اگر آپ گروپس پہچان جائیں تو بہت آسانی سے مریض کی کیٹیگری, یعنی اس کا وہ محدود دائرہ جس سے وہ تعلق رکھتا ہے, وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. اور پھر آگے تقسیم کرنا, تفریق کرنا پھر اتنا مشکل کام نہیں ہے. تو میں اس پہلو سے اب آپ کو پہلے کاربن سے تعلق رکھنے والے سارے اور کیلشیم سے تعلق رکھنے والے تمام اہم کمپاؤنڈز پڑھاؤں گا, اور ان کو آپ خوب اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ بہت بڑی بڑی گہری بیماریاں کانسٹیٹیوشنل ہیں, اور جب تک آپ ان کاربن اور کیلکیریا کی کانسٹیٹیوشن پر گہری نظر نہ رکھیں, آپ دوسری کسی دوائی سے صحیح معنوں میں علاج نہیں کر سکتے, کھرچتے ہیں بیماریوں کو. اور یہ رجحان آج کل ہومیوپیتھ میں بہت بدقسمتی سے بڑھ گیا ہے. فوری نتیجہ پیدا کرنے کے لیے بیماری کھرچ دی, اور وہ کھرچنے کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے پھر ساری زندگی, اور ایک جگہ سے کھرچیاں دوسری جگہ سے وہ سر اٹھا لیتی ہے. لیکن یہ جو دوائیں اب میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں, یہ وہ ایسی ہیں جو اگر کام کریں گی تو پورا گہرا نظام حیات میں دخل دے کر اس کی خرابیوں کو دور کرنے والی ہیں, اس میں اتر کر, دخل دے کر نہیں. اور جو دخل انداز دوسرے محرکات ہیں جن سے بیماری پھیلتی ہے, ان کو نکال کے باہر پھینک دیتی ہیں. یہ عمومی ہے تعارف. کیلکیریا کارب یہ کیلشیم کاربونیٹ ہے. اس کی مختلف
शक्लें पाई जाती हैं। बाइकार्बोनेट सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, और कई किस्मों में दूध में ये कैल्शियम पाया जाता है और उसका बुनियादी जुज़ है। और बच्चा जितनी भी हड्डियां बनाता है या कार्टिलेजेस बनाता है या आँख का जो मसाला है उसका सफ़ेदी का, और बहुत सी अहम चीज़ें जिसके बगैर ज़िंदगी मुकम्मल हो ही नहीं सकती, वो सब दूध में से कैल्शियम लेकर बनाता है। और दूध को खुदा ताला ने जो मुकम्मल ग़िज़ाइयत बख्शी है उसमें कैल्शियम एक सबसे अहम किरदार अदा करने वाला मादा है। तो कैल्शियम और बाकी सब ये भी कार्बोनेट की शक्ल में है, और भी बहुत से कार्बोनेट्स उसमें मुख्तलिफ शक्लों में पाए जाते हैं, मगर इस वक्त उसकी बहस ज़ायद होगी। अगर कोई शख्स सोडा खा के अपने मैदे का तेज़ाब ठीक करता हो तो ख़तरा यह है कि उसके अंदर गहरी बीमारियां वो पैदा हो जाएंगी जो कैल्शियम कार्बोनेट की ज़्यादती से या इसकी कमी से पैदा होती हैं। एक सवाल ये उठाया गया था कि ज़्यादती की इलामतें क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, और कमी की कैसे बनती हैं। होम्योपैथिक में जो जहाँ तक मैं समझा हूँ, ज़्यादती और कमी की दोनों की इलामतें किसी एक ग़िज़ा के हिस्से की ज़्यादती से हो सकती हैं, और ग़िज़ा के हिस्से के अलावा दूसरे जितने भी ऐसे कीमियाई मादे हैं जिन्हें हम होम्योपैथी में इस्तेमाल करते हैं, उनको अगर ज़रूरत से ज़्यादा दिया जाए तो वो दोनों तरह के रद्द अमल दिखा सकते हैं। ज़्यादती इस तरह मसलन कि कैल्शियम अगर बार बार दिया जाए और ज़्यादा दिया जाए तो जो ज़ायद कैल्शियम है वो मुख्तलिफ जोड़ों में बैठना शुरू हो जाएगा। शुगर अगर ज़्यादा खा ली जाए तो वो इसमें दिल के वेल्व्स में और मुख्तलिफ नालियों में जगह जगह बैठकर और खून के वरीदों में जमकर कई किस्म की खराबियां पैदा कर देती है, गुर्दों को डिस्ट्रॉय कर देती है, आसाब के ऊपर बैठ के उनको डल कर देती है, बाज़ दफ़ा इतना बेहिस कर देती है कि हार्ट का अटैक हुआ भी है तो मरीज़ को पता नहीं लगता, छोटे मोटे अटैक्स का पता ही नहीं चलता। और इसीलिए उनको ख़तरा होता है कि उनकी पाँव की उंगलियां वगैरह गलनी शुरू हो जाएं, नासूर बनने शुरू हो जाएं, क्योंकि दर्द का निज़ाम सेहत के निज़ाम की हिफाजत के लिए है। और दर्द जिस तरह बाशऊर तौर पर आपको बताती है कि मैं कहीं से कहीं बीमार हूँ और उस तरफ मुझे तवज्जो करनी चाहिए, उस तरह गैर शऊरी इंसानी सेहत का निज़ाम भी दर्द से एक मुस्तकिल राब्ता रखता है। जहाँ दर्द होगा उस तरफ जिस्म की तवज्जो होगी, जहाँ दर्द नहीं होगा वहाँ जिस्म तवज्जो छोड़ देगा। तो इस पहलू से शुगर के बहुत से नुकसानात हैं जो ज़्यादा होने के नतीजे में पैदा होते हैं। मगर जैसा कि मैंने कहा है, जब चीज़ ज़्यादा दी जाए तो बाज़ कमी के असरात भी ज़ाहिर हो जाते हैं। मसलन शुगर जहाँ मिलनी चाहिए वहाँ कम है, वहाँ नहीं पहुँच रही, तो जितना मर्जी आप किसी को खिलाई जाए शुगर, जहाँ उसको ज़रूरत है जिस शुगर को वहाँ नहीं होगी, जहाँ नहीं ज़रूरत वहाँ होगी। तो कमी भी है और ज़्यादती भी है। बैक वक्त बुनियादी बात क्या है? तवाज़ुन बिगड़ा है। तो ये मादे जितने भी होम्योपैथिक में प्रूव होते हैं, इनका एक जो ख़ास असर ज़ाहिर होता है वो तवाज़ुन का बिगाड़ना है। जब आप खाने में तवाज़ुन बिगाड़ेंगे तो अंदर भी तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। इसलिए कुरान करीम ने फरमाया है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू। जो हलाल चीज़ें हमने बता दी हैं, तैयब भी हों, ठीक है, लेकिन उसमें भी याद रखना कि खाओ पियो मगर तवाज़ुन ना बिगाड़ना। इसराफ का मतलब ही तवाज़ुन बिगाड़ना है। अगर तुमने तवाज़ुन बिगाड़ा तो तुम बीमारियों को दावत दोगे। बस कैल्शियम का जब तवाज़ुन बिगड़ता है तो बाज़ जगह कमी हो जाती है, बाज़ जगह ज़्यादती हो जाती है। मसलन हड्डियों में जहाँ कैल्शियम चाहिए उसको मजबूत रखने और उसमें ताकत पैदा करने के लिए, वहाँ वो कम हो जाता है।
اور وہاں سے ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں یا نرم ہو کر ٹیڑھی ہونے لگ جاتی ہیں، جس سے کبڑے لوگ ہو جاتے ہیں. اور جوڑوں میں جہاں ضرورت کوئی نہیں کیلشیم کی، وہاں وہ ہڈیوں میں سے وہ مختلف وہ پھوڑوں کی طرح ابھر کر جمنا شروع ہو جاتا ہے اور روزمرہ کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے. تو دراصل کمی اور زیادتی توازن کے فقدان سے محسوس ہوتے ہیں، اور توازن ہو تو نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے. تو ہر قسم کی علامتیں ظاہر ہوں گی، جو کمی کی بھی ہوتی ہیں اور زیادتی کی بھی ہوتی ہیں، مگر بنیادی بات یہی ہے جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے. اس دن کلاس کے بعد کسی نے یہ سوال کیا تھا، اس لیے میں اس کے جواب میں یہ بتا رہا ہوں اور اس کیلشیم کے حوالے سے بتا رہا ہوں. کیلشیم آپ کو میں نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ سلفر کا اور رسٹاکس کا کرونک ہے، اور اسی طرح اگرچہ یہ غالباً کتابوں میں نہیں درج مگر برائونیا کا بھی کرونک بنتا ہے. کئی طرف سے مختلف قسم کی دوائیں ہیں جن کے آخر پر کیلشیم کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور اس میں ان کی علامتیں بھی پائی جاتی ہیں. بیلاڈونا کا بھی یہ کرونک ہے. وہ کیا علامتیں ہیں جو اس میں مشترک ہیں؟ کیلشیم میں خون کا توازن بگڑتا ہے اور سر کی طرف رجحان اور باقی جسم کا ٹھنڈا ہونا، یہ کیلشیم میں پایا جاتا ہے، جو بعینہ ہی بیلاڈونا کی علامت بھی ہے. اب اگر بیلاڈونا کی علامت پائی جائے لیکن بیماری کرونک ہو اور اچانک ظاہر نہ ہو، ایک مستقل رجحان ہے، تو وہ بیلاڈونا سے کنٹرول میں نہیں آئے گا. وہ کیلشیم کا محتاج ہے اور کیلشیم ہی اس کو ٹھیک کرے گا. اس لیے اب آپ کو میں یہ بھی سمجھا رہا ہوں کہ کرونک کہتے کس کو ہیں. آپ جگہ جگہ کتابوں میں یہ پڑھیں گے کہ یہ اس کا کرونک ہے، یہ اس کا کرونک ہے. اس کی تفصیل سمجھنی ضروری ہے. بس کرونک کئی طرح سے سمجھا جائے گا، آگے بھی حوالے آئیں گے. اس وقت میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بیلاڈونا کا کرونک یوں بنتا ہے کہ بیلاڈونا کی علامتیں کیلشیم کے مریض میں دکھائی دیتی ہیں، اور بیلاڈونا آپ دیتے ہیں اور مریض شفا نہیں پاتا، بلکہ وقتی طور پر دورے پر کچھ اثر ہو جاتا ہے، لیکن مستقل ہے وہ بیماری. اس کے لیے لازماً کیلکیریا کی ضرورت ہے. یہ اس پہلو سے آرنیکا کے بھی مشابہ ہے. آرنیکا میں بھی تمام جسم کا ٹھنڈا ہو جانا اور سر کی طرف رجحان ہونا یہ پایا جاتا ہے، مگر جس قسم کی دردیں اس وقت آرنیکا کے ساتھ ہوتی ہیں اور سارے جسم میں ایک بخار کی اور بے چینی کی کیفیت، وہ کیلشیم میں نہیں ہوتی. اس لیے کیلشیم کو ہم آرنیکا کا کرونک نہیں کہتے. کبھی اس کے پاؤں کیلشیم کے مریض کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور کبھی جلتے ہیں. اس لیے جلنے کے لحاظ سے جب ہاتھ تلوے جلنے لگ جائیں اور سر کی چوٹی جلنے لگے تو آپ کو سلفر کا مریض دکھائی دے گا. حالانکہ سلفر کا مریض ہونے کے باوجود بعض دفعہ کیلکیریا کا آپ کا مریض سلفر سے شفا نہیں پاتا. سلفر میں آلٹریشن نہیں ہے مزاج کی. سلفر مستقل گرم اثر رکھنے والی دوا ہے. اس کا مریض نوکدار قسم کا مریض ہوتا ہے. اس میں یعنی اس کے نقوش میں ایک قسم کی نوکیلا پن سے پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ مریضوں کو دیکھنے سے آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے کیا مطلب ہے اس کا. لیکن کرونک کیس ہے یا سل کا مریض لمبا ہو جائے اور اس میں طبیعت میں گرمی پائی جائے تو اس کو آپ سلفر کا مریض کہہ سکتے ہیں. یا جلدی امراض کا مریض یا وریدوں کا مریض جس کو وینس کہتے ہیں، ان سب صورتوں میں سرفس کی طرف خون کا رجحان بڑھتا ہے اور اندر سے باہر کی طرف گرمی کا انتقال ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اندر ٹھنڈ محسوس نہیں ہوتی. بعض ایسی دوائیں ہیں جن میں باہر گرمی اور اندر ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے.
بعض ایسی دوائیں ہیں جہاں اندر گرمی اور باہر سردی محسوس ہوتی ہے، اور سلفر میں اندر بھی گرمی ہے باہر بھی گرمی ہے، تھرو آؤٹ سارا مریض ہی گرم مزاج کا ہے. ہاتھ میں پسینے بھی آ رہے ہیں تو گرم پسینے ہیں، ٹھنڈے پسینے نہیں ہیں. لیکن کلکیریا کار میں جب پسینے آتے ہیں تو ٹھنڈے آتے ہیں، گرم ہونے کے باوجود ٹھنڈے پسینے آتے ہیں. اور کلکیریا کار میں عدلنے بدلنے کا مضمون پایا جاتا ہے. اس کا مریض کبھی بہت ٹھنڈا ہو جائے گا، کبھی بہت گرم اور ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، پلسٹیلا کے مشابہ بھی ہو جاتا ہے. تو کلکیریا کا مزاج پہچاننے میں اس کے جو گرمی سردی کا مزاج ہے اسے دیکھنا چاہیے. ہاٹ ہیڈ کولڈ فیٹ یہ آپ کو ملے گا، کنجسشن چھاتی کی طرف، اور اس کے علاوہ اس میں جو رنگت ہے جلد کی وہ ویکسی، جس سے ہوتا ہے نا چکنی چکنی زردی مائل اور کچی کچی رنگت جس میں خون نہ ہو. اور بعض بچے جن کا پیٹ بڑھ جاتا ہے اور رنگ اس طرح پیلا سا پڑ جاتا ہے، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کوئی جان نہیں، کوئی طاقت نہیں، گہری اندرونی بیماری دکھائی دیتی ہے. یہ کلکیریا کا کیس ہے اگر یہ علامتیں باقی پائے جائیں. میں نے بتایا تھا پرنیشیس انیمیا میں کلکیریا بہت اچھا کام کرتی ہے. یعنی اگر یہ علامتیں مل جائیں اس کی تو پھر اتنی گہری دوا ہے کہ جو مرضی نام ہو بیماری کا، ہر ایک کے اوپر اس کا نمایاں مفید اثر دکھائی دے گا. کلکیریا پرنیشیس انیمیا پہ کام کرتی ہے. پرنیشیس انیمیا کیا چیز ہے اس کے متعلق مختصر میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ دراصل معدے کی جھیلیوں کی بیماری ہے، جس کے نتیجے میں وٹامن B12 جسم میں ہضم نہیں ہو سکتی. جو سیکریشنز معدے کی جھیلیاں کرتی ہیں ان سیکریشنز میں خدا تعالیٰ نے وہ مادے رکھے ہیں جو وٹامن 12 کو جسم میں جذب کرنے میں کام آتے ہیں. اگر کسی وجہ سے وہ جھیلیوں میں کمزوری آ جائے، بعض دفعہ بعض بیکٹیریا ہیں جو خدمت کر رہے ہوتے ہیں معدے کے اندر، ہر قسم کے بیکٹیریا برے نہیں ہیں، بعض خدمت گار بیکٹیریا ہیں جو وٹامن 12 بنانے میں اور اس کے انہضام میں مددگار ہو رہے ہوتے ہیں. تو جب بیلنسز بگڑ جائیں، ہم توازن بگڑنے کی بات کر رہے ہیں، وہ ساری بیماری کا نام ہی، ہر بیماری کا نام توازن کا بگڑنا ہے دراصل. تو اس وجہ سے وٹامن B12 خون کے اندر جذب ہونا بند ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو انیمیا واقع ہوتا ہے اس کا ایلوپیتھک میں اب تک علاج کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے اس دن فرمایا تھا کہ اس کا علاج وٹامن B12 ہے. پھر ان کو بعد میں خیال آیا کہ میں جو بات کہہ رہا تھا وہ اور تھی، وہ جواب اور دے بیٹھے ہیں. وٹامن B12 اس بیماری کے اثرات کو کم کرنے کے لیے بیرونی مدد ہے، مگر وہ بھی معدے کے راستے داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ معدے ہی میں تو ساری گڑبڑ ہے، خرابی ہے ساری. معدہ وٹامن B جتنے مرضی آپ کھلائیں اس کو جذب کرنے میں مددگار ہی نہیں ہوتا، تو ساری وٹامن B اسی طرح باہر نکل جائے گی. اس لیے ٹیکے لگانے پڑتے ہیں ان کو، اور مستقل ٹیکے لگانے پڑتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ خون کے اندر پہنچ جائے تو پھر وہ کام دکھائے گی، ورنہ اس کے بغیر معدے کے عام طریق پر وہ بیکار ثابت ہوتی ہے اور کیوریٹو نہیں ہے. ساری عمر ایسے مریض کو وہ ٹیکے ہی لگانے پڑیں گے اور اس کی ضرورت ختم نہیں ہوتی، وہ بڑی مصیبت زندگی ہے. ہومیوپیتھی میں کلکیریا کارب اگر دیا جائے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کلکیریا مزاج ہو تو یہ اس کو ٹھیک کر دیتا ہے خدا کے فضل سے. پرنیشیس انیمیا میں نے کئی علاج کیے ہیں خود، اور کبھی کلکیریا کارب کبھی کسی اور ذریعے سے بالکل غائب ہو جاتا ہے، خود بخود مریض کا جسم خون بنانے لگ جاتا ہے. ریلیکسیشن آف مسلز اس میں اس کا ایک عنوان ہے، لیکن یہ ریلیکسیشن ہر چیز میں پائی جاتی ہے.
मसल्स में नहीं बल्कि वेन्स में भी, शरेयानों में, खून के मरीजों में। डॉक्टर साहब, आपका नाम आपके आने से ज़रा पहले आया था और उर्दू मुहावरे में आपकी उम्र लंबी है माशाल्लाह। बैठे। पुलिस से नहीं की बात कर रहा था मैं कह रहा था कि आपने वजाहत कर दी थी मुझे खत के जरिए कि क्योर नहीं है लेकिन मुस्तकिल सप्लीमेंटेशन है, और उसका इलाज कैलकेरिया कार्ब में है खुदा के फजल से। वो जो झिल्लियों की खराबी है जिससे वो सिक्रीशंस नहीं बनती जो हजम करने में मुमकिन होती हैं, उनको सेहत बख्शने में कैलकेरिया कार्ब एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है। और भी हैं मगर ये बहुत नुमाया है। कैलकेरिया कार्ब के मरीज में हर तरफ रिलैक्सेशन होगी, लेकिन रिलैक्सेशन से मुराद वो सुकून वाली नहीं बल्कि ढीलापन हर चीज में पाया जाता है। मसल्स ढीले हो जाते हैं और फ्लैबी। बहुत से मरीज जो मोटे होते हैं, जरूरी नहीं उनका वजन भी ज्यादा हो, बाद ढीले होकर मोटे हो जाते हैं, उनका हजम बढ़ जाता है खा वजन ना भी बढ़े। कैलकेरिया कार्ब चूंकि वरीदों को भी फैला देता है, अंतड़ियों को में भी ढीलापन कर देता है, सारा निज़ाम इंसानी निज़ाम सेहत उस ढीलेपन की वजह से बिगड़ता है। तो इसको अगर मुनासिब वक्त पे दिया जाए मरीज को और कुछ अर्सा खिलाना पड़ेगा तो रफ्ता रफ्ता उसके अंदर तनाव वापस आना शुरू हो जाता है। वो इलास्टिसिटी जो जिस्म के हर हिस्से से ताल्लुक़ रखती है और ज़रूरी है, जिसके बगैर हम संभलते नहीं हैं, वो गायब हो जाए तो फिर बाज़ दफ़ा बांधना पड़ता है। बाज़ दफ़ा लोगों को पेट संभालने के लिए बड़ी पट्टियां बांधनी पड़ती हैं, बालों को पिंडलियां संभालने के लिए पट्टियां बांधनी पड़ती हैं, वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं, वो फैल जाती हैं। तो उन सब में अगर कैलकेरिया का मरीज हो कॉन्स्टिट्यूशनली तो कैलकेरिया बहुत गहरा और अकेला इतना गहरा असर दिखाती है कि खुदा के फजल से मरीज शिफायाब हो जाता है। ये सरसरी दवाई नहीं है जो सतह से खुरशती हो। ये अगर काम करेगी तो जिस्म के निज़ाम में डूब कर पूरा काम दिखाएगी। बुनियादी तौर पर फर्ज हमने ये किया है कि कैलकेरिया के बहुत ज़्यादा खाने से जो खराबियां मुमकिन हैं, जिनमें कैलकेरिया की कमी भी शामिल है, वो अगर किसी वजह से पैदा हो जाए जिस्म में तो कैलकेरिया से वो ठीक हो जाती है। जरूरी नहीं कि कैलकेरिया खाने से हुई हो, बल्कि कैलकेरिया खाने से अगर खराबियां पैदा हों तो जरूरी नहीं कि कैलकेरिया से ठीक हो। इस बात को भी अच्छी तरह आप समझ लें। अगर आपको इल्म है कि किसी ने कैल्शियम ज्यादा खाया है और उसके नतीजे में ये खराबियां पैदा हुई हैं तो उनका कैलकेरिया से ठीक होना बईद है निस्बतन। अगर कोई मिलता जुलता जहर इंसान के जिंदगी के निज़ाम पर ऐसा असर डाल रहा है जो कैलकेरिया के असर से मुशाबे है, वहां खुदा के फजल से कैलकेरिया होम्योपैथिक होने के लिहाज से उस पर बहुत नुमाया असर दिखाती है। अगर कैलकेरिया सोडा खा खा के मैदा बिगड़ा है किसी का तो आप कैलकेरिया देखे जरूरी नहीं फायदा हो। बाज दफा होगा, बाज दफा कैलकेरिया से मिलती जुलती और दवाएं ढूंढनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें पता है कि ये कैलकेरिया दवा थी जिसने नुकसान पहुंचाया। उससे मिलती जुलती दवाएं हैं, वो इस्तेमाल करें तो मैदा ठीक हो जाएगा या दूसरी खराबियां ठीक हो जाएंगी। तो इसमें जो रिलैक्सेशन है वो कई असरात दिखाती है। जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे असर वो निचले जिस्म के हिस्सों में खून का गैर मामूली इज्तिमा और आसाब का रफ्ता रफ्ता जवाब देना और भारी हो जाना पाँव, हाथ पाँव वगैरह, खुसूसन पाँव का और टांगों का। और दूसरा स्किन पर, जिल्द पर नीले जाल से बनने शुरू हो जाते हैं जिनको हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। फिर वो और ऊपर उसमें गुच्छे बन जाते हैं, उबर उबर के खून जम जाते हैं और बाज़ दफ़ा इसके थ्रम्बोसिस पैदा होकर तो ऐसा मरीज मर जाता है या बहुत शदीद तकलीफ में मुब्तला हो जाता है।
اور ایسے مریض کو اٹھنے کے بعد چلنے پھرنے پہ ضرور تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تکلیف برائیونیا والی نہیں ہے۔ برائیونیا کا اٹھ کر چلنا پھرنا اور وجوہات سے ہے، اس کی تکلیف ایک قسم کی کاربن سے زیادہ مشابہ ہے، کاربوویج سے۔ کاربوویج میں اچانک اٹھنے سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ بلڈ پریشر کے گرنے سے ہوتی ہے، اور اگر پنڈلیوں میں جان نہ ہو تو ضرور بلڈ پریشر کھڑے ہونے پر گرتا ہے، کیونکہ پنڈلیاں ایک قسم کا دوسرا دل ہیں، اور وہ پمپ کر کے دل کو واپس، خون کو واپس دل کی طرف اوپر بھیج رہی ہیں۔ تو کلکیریا کارب کا مریض کیونکہ کاربن اپنے اندر رکھتا ہے، اس لیے یہاں یہ وہ کیفیت بھی اس میں پائی جاتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ لو بلڈ پریشر کے ساتھ ہو۔ پنڈلیاں جو کہ پھیل گئی ہیں، اور بلڈ پریشر اس کے بغیر بھی ہائی ہو سکتا ہے کہ پنڈلیاں کمزور ہوں۔ ضروری نہیں کہ بلڈ پریشر کا تعلق پنڈلیوں سے ہی ہو، وہ تو صرف اتنے حصے کا تعلق ہے۔ جب آپ بیٹھ کے اچانک اٹھے ہیں، لیٹ کر اچانک اٹھے ہیں، تو بلڈ نیچے گرتا ہے اور پھر سنبھل جاتا ہے۔ مگر یہ جو میں فینامنا بتا رہا ہوں کلکیریا کارب کا، یہ ایک مستقل پنڈلیوں کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ وہاں خون کے رساؤ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جگہ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پھیلا ہوا ہے جسم، اور اس کے نتیجے میں بعض دفعہ گھٹنے میں بہت شدید تکلیف پیدا ہوتی ہے، کیونکہ گھٹنے کے مسل اسے سنبھال نہیں سکتے، جوڑوں کو اپنے صحیح مقامات پر قائم نہیں رکھتے۔ اس لیے کلکیریا میں جو گھٹنے کی تکلیف ہے وہ عارضی گھٹنے کے علاج کی دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوتی، اس میں کلکیریا ہی دینی پڑتی ہے۔ اور بہت سے ڈاکٹر عموماً روزمرہ جب علامتیں موجود نہ ہوں تو مجھے بھی نہیں پتا کہ اس مریض کا کیا حال ہے جو خط لکھ دیتا ہے میرے گھٹنے میں تکلیف ہے، اسے ہم برائیونیا دے دیتے ہیں، کبھی رسٹاس، کبھی کچھ اور آرنیکا وغیرہ اس قسم کی دوائیں، لیکن اگر وہ کلکیریا کا مریض ہوگا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ سارا نظام درست ہونا ضروری ہے، اس کے مسل میں تناؤ آئے، اس کے پھر باقی چیزیں بھی ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ گہری مزاجی دوائیں جو انسانی جسم کی تعمیر میں نمایاں کردار ادا کرتی ہیں وہ شفا کے لیے استعمال کریں تو سب سے مؤثر ذریعہ شفا یہی ہے، اور یہ پھر آپ کو ہر دوسری علامت سے مستغنی کر دیتا ہے۔ آپ کو 50 یا 60 بیماریوں کا علاج نہیں کرنا پڑے گا، آپ مریض پہچان جائیں اور ایک دوائی اس کو سٹک کریں، پھر اور چند مہینے دیکھیں، اللہ کے فضل سے اس میں خدا کے فضل سے گہری نمایاں تبدیلیاں پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن ایک اس میں شرط ہے انتظار میں، جو بعض دفعہ ہومیوپیتھ ملحوظ نہیں رکھتے تو اس سے مریض کو نقصان پہنچتا ہے۔ انتظار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علامتیں 6 مہینے یا سال کے بعد ظاہر ہوں گی، خوشکن علامتیں۔ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اثر ضرور اچھے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اگر اور کچھ نہیں تو مریض اتنا کہے گا کہ میں کچھ لگتا ہے میں پہلے سے اچھا سا ہوں، لیکن میری درد اسی طرح ہے، میری بھوک کچھ بہتر ہو گئی ہے، فلاں چیز میں فرق پڑا ہے، لیکن جو گہری بیماری ہے وہ اسی طرح ہے۔ تو اس پر اگر آپ جلدی سے دوا بدل دیں تو یہ نقصان دہ ہے، کیونکہ آپ نے اصل دوا کو پہچان لیا لیکن اس کو موقع نہیں دیا، اس دوا کی رفتار نہیں دیکھی۔ جو گہری دوائیں ہیں جن کا جسم کی ساخت سے تعلق ہے، خواہ جسم کے کسی حصے کی ساخت سے ہو، ان دواؤں کو وقت ملنا چاہیے کہ رفتہ رفتہ ساخت پر اثر انداز ہوں۔ یہ ناممکن ہے کہ کلکیریا کارب آنن فانن ان پھیلے ہوئے بگڑے ہوئے اعصاب کو، یعنی عضلات کو ایک دم سگیڑ کے اکٹھا کر دے۔ وہ کمزوریاں جو ذمہ دار ہوئی ہیں ان کا اثر در حقیقت سارے انسان کے نظام حیات سے ہے۔ کلکیریا کارب جب کم ہوگا تو اس کا اثر پیٹیوٹری گلینڈز پر بھی ہوگا، دوسرے گلینڈز پر بھی ہوگا، گردوں پر بھی ہوگا، لیور پر خاص طور پر ہوگا، اور جگر پر، اور ہر جسم کے حصے پر کچھ نہ کچھ اس کا اثر ہو رہا ہے۔ دانتوں پر ہوگا، مسوڑوں پر ہوگا،
तो ये सारे असरात मिलकर वक्त लेते हैं काम करने में, और सब जगह पाक तब्दीलियां पैदा होना कुछ वक्त चाहता है। तो इसलिए ये पहचानना ज़रूरी है कि कोई दवा खता नहीं गई, यानी कुल्लियतन निशाने से हटी नहीं है। चंद दिन में पता लग जाना चाहिए। अगर पता चल जाए तो फिर हर हफ्ते जब आप पूछेंगे तो पहले से बेहतर हालत होगी। इस अरसे में आर्जी दवाएं इस्तेमाल की जा सकती हैं, मगर इसको छोड़कर नहीं। आर्जी दवाएं बाज़ ऐसी हैं जो बाज़ मर्ज़ों से गहरा ताल्लुक़ रखती हैं, उनमें वो जल्दी असर दिखा देती हैं। तो कैलकेरिया कार्ब को जारी रखें और आर्जी तौर पर इसके मददगार के तौर पर दूसरी दवा इस्तेमाल कर लें। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे सल्फ़र जब दी जाती है, तो ये भी गहरी दवा है, बहुत लंबा असर दिखाने वाली, लेकिन इसमें आदत है कि ये चूँकि इसका खून अपनी गर्मी को जिस्म के बाहर फेंकने की कोशिश करता है, और मरीज़ को ठंडा करने के लिए ये तभी एक रद्द अमल है खून का कि वो सरफेसिस के ऊपर बाहर जाके ठंडा होने की कोशिश करता है। इसलिए हर जगह गर्म महसूस होता है इंसान। सिर की चोटी भी जलती है, पाँव के तलवे भी जलते हैं, हाथ भी जलते हैं। अमूमन गर्मी और बेचैनी, रात बिस्तर में जाओ तो एकदम खारिश ज़्यादा शुरू हो जाती है। ये सब अलामतें एक ही मिजाज के करिश्मे हैं। तो ऐसे मरीज़ को जो आप सल्फ़र देते हैं तो उसके रद्द अमल के तौर पर ये चीज़ें वापस नहीं जाती हैं अचानक, बल्कि मरीज़ में और ज़्यादा क़ुव्वत पैदा हो जाती है अपनी बीमारियों को बाहर उछालने की। इसको रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन ये नहीं है कि अच्छा रिएक्शन ये नहीं है कि अचानक सब कुछ ठीक हो जाए और मजीद ठंडा हो जाए, वो तो मौत की तरफ हरकत है। रिएक्शन के ना होने के नतीजे में ऐसा होगा। अगर होम्योपैथी में सही रिएक्शन है तो जिस सिमत में वो दवा काम करती है या वो उसकी मर्ज जा रही है, उसी सिमत में इजाफा होता है, और वो ये है कि जिस्म में गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, अचानक हाथ पांव ज़्यादा जलने लग जाएंगे, खारिश जो पहले नहीं महसूस हो रही थी वो अचानक जाहिर हो जाएगी, बाद दबी हुई बीमारियां जो पहले आपको इल्म भी नहीं था कि हैं जिस्म के बाहर आ जाएंगी। उनमें सतह पर झाड़ू देने के लिए नक्सवामी का काम करती है, और ये काम इसका हेमोरॉइड्स में भी है, यानी पाइल्स वगैरह, जो क्या कहते हैं उर्दू में इनको, हेमोरॉइड्स को, हम बवासीर, मस्से, हेमोरॉइड पाइल्स होती है बवासीर, और हेमोरॉइड्स मस्सों को कहते हैं। तो बवासीर के नतीजे में जो मस्से निकल आते हैं उन पर भी ये असरअंदाज होती है। कैलकेरिया कार्ब में भी एक किस्म के मस्से पाए जाते हैं, लेकिन वो मस्सा नाम ही है उनका, मगर है वो और चीज। इसकी जिल्द में गुठलियां बननी शुरू हो जाती हैं, और ये जो गुठलियां हैं ये आपको बहुत से मरीजों में दिखाई देंगी, और ल्यूपस में भी ये गुठलियां बहुत ही खतरनाक नतीजा पैदा करती हैं। बाज़ चेहरे आपने बिगड़े हुए ऐसे देखे होंगे जिसमें जगह जगह से गुम्बड़ निकले हुए और फूले हुए, जिल्द के ऊपर गुम्बड़ बनने शुरू हो गए, जो सबकुटेनस होते हैं। जिल्द के नीचे कुछ मवाद इकट्ठा होकर वो गुठली से बन जाती है, जो हिलाएं तो हिलती है। उसकी जड़ें कहीं हड्डी वगैरह में व्यवस्था नहीं होती, और ये नॉन कैंसरस हैं, कैंसर वाले नहीं हैं, लेकिन हैं बहुत मुसीबत, और ऐसा हुलिया बिगाड़ देते हैं इंसान का कि सिवाय इसके कि करीबी अपनी रहम शफकत की वजह से उनसे ताल्लुक़ रखें, वो लोग घबराते हैं उनसे, उनके करीब होने से, हालांकि लगने वाली बीमारी नहीं है। मगर कैलकेरिया कार्ब में भी ये बात पाई जाती है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा और नुमाया ताकत के साथ ये बात कैलकेरिया सल्फ में पाई जाती है। मगर वो अब मैं सिर्फ बताऊंगा आपको, कैलकेरिया सल्फ की बातें उसमें बता दूंगा। मैं ज़िम्नन बताया है कि यहाँ इसका ताल्लुक कार्बन से नहीं है, कैलकेरिया से है इस बीमारी का ताल्लुक। कार्बन का मिजाज बिगड़ने से ये बीमारी नहीं पैदा होती, और कैलकेरिया चूंकि सल्फर का क्रॉनिक है
इसमें सल्फर से मुशाबे निस्बतन लंबी और गहरी बीमारियों को शिफा की ताकत है। इसलिए जब ये कैलकेरिया और सल्फर इकट्ठे हो जाएं दोनों, तो ऐसी बीमारियां अचानक बहुत ज्यादा जोर दिखाने लगती हैं, जिनमें सल्फर का भी मिजाज है और कैलकेरिया का भी मिजाज है। तो कैलकेरिया सल्फर जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि दोनों इकट्ठे होकर कैसा खौफनाक मरीज पैदा करती हैं। तो हेमोरॉइड्स मैंने बताया था कैलकेरिया में नुमाया होंगे, क्योंकि ये सल्फर का क्रॉनिक है, और वहां जहां सल्फर ने काम छोड़ दिया वहां मस्से जो इसके बवासीर के नतीजे में पैदा होते हैं, उनमें कैलकेरिया कार भी एक काबिल तवज्जो दवा है, लेकिन रूटीन के तौर पर नहीं काम आएगी। हर किस्म के मसलों के अपने अलग मिजाज हैं, आपको पहले मैं बता चुका हूं। एक आपको मैंने बताया था इस्कुलस और कैलकेरिया से में क्या मुशाबियत पाई जाती है आपके ख्याल में? और हाँ, बिल्कुल ठीक है। आपकी ख्वातीन माशाल्लाह मर्दों से आगे निकल गई हैं। ये इन्होंने जो है ना, हमारी मंसूरा एजाज साहबा, इन्होंने याद कराया है कि वो जो वेरिकोस वेन्स पैदा होती हैं, जालियां सी बनती हैं, और नीली रगें, यूं मालूम होता है जैसे उनमें पीप फट जाएगी। एहसास ऐसा है जैसे कच्चा कच्चा फोड़ा पकने से पहले का एहसास होता है, लेकिन होता कुछ नहीं। बिल्कुल यही शक्ल इस्कुलस के बवासीरी मसों में होती है। वो तकलीफ दे, बड़े हुए, जलते हैं, खून उनके अंदर गल सड़ रहा है, और इंसान कहता है कि चलो अब पीप बनेगी और दफा होगा ये, लेकिन पीप बनती नहीं, और क्रॉनिक स्टेज है जो हर वक्त तंग करती है। उसके लिए कैलकेरिया का काम नहीं आएगी, कैलकेरिया का उससे कोई ताल्लुक नहीं। उसके लिए इस्कुलस चाहिए। तो मिलती जुलती चीजें हैं, लेकिन उनके अंदर फर्क होगा। और इस्कुलस और कैलकेरिया की पहचान इतनी नुमाया है कि उसमें कोई वजह नहीं कि आप शुबे में मुब्तला हों। लेकिन क्रॉनिसिटी यानी पुराना हो जाना बीमारी का, जो मध्यम रफ्तार से आगे बढ़ती है, आके बैठ रहती है, वो कैलकेरिया का हिस्सा है। इस्कुलस में आगाज ही से मिजाज मिलता जुलता है उसका। इस्कुलस के मसलों का मिजाज लंबी बीमारी के बाद बिगड़ कर ये नहीं बनता, बल्कि शुरू से ही मिलता जुलता उसका मिजाज है। तो वो पहचाना जाता है। कैलकेरिया ने पहले सल्फर से सफर इख्तियार शुरू किया, और रफ्ता रफ्ता ठहर कर फिर कैलकेरिया की क्रॉनिसिटी, यानी उसके क्या कहते हैं उसको उर्दू में, क्रॉनिसिटी को मुजमिन शक्ल, यानी दायमी बीमारी की शक्ल इख्तियार कर ली। इसमें लिम्फेटिक ग्लैंड्स पर हमले का रुझान पाया जाता है। ये जो हमारी गर्दन के दोनों तरफ छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं, ये यहाँ बगल में भी आ जाते हैं, और फिर आके हमारी छाती के ग्लैंड्स में भी दाखिल होते हैं। इनका गहरा ताल्लुक फिर आगे यूट्रस तक चलता है। अगर किसी को यूट्रिन कैंसर हो और वक्त पर यूट्रस को रिमूव न किया जाए, तो खतरा होता है कि मेमोरी कैंसर भी हो जाए, खतरा होता है कि इसमें लिम्फेटिक्स में वो दाखिल हो जाए, और फिर बड़ी मुश्किल हो जाता है उसको काबू करना। इसी तरह प्रोस्टेट का कैंसर भी लिम्फेटिक्स में दाखिल होने की कोशिश करता है। फिर ये मसाने का कैंसर भी, और बहुत से कैंसर हैं जो लिम्फ्स ग्लैंड्स में चले जाएं तो फिर वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, उनको काबू करना मुश्किल है। कैलकेरिया कार्ब एक बहुत अहम दवा है जो कैंसरस रुझानात को रोकने में भी मुफीद है, और लिम्फ्स की बीमारियों पर इसका बड़ा असर है। इसलिए ग्लैंड्स लिम्फ्स के अलावा भी अगर फूल जाएं, इंड्यूरेट कहते हैं उसको, करें इंड्यूरेशन शुरू हो जाए, उनमें फूल कर सख्ती आके, तो जितना साइज बड़ा था वो बीमारी हटने के बाद वापस ना जाए, बल्कि वहीं ठहर जाए, फिर अगली बीमारी और थोड़ा सा बढ़ा दे। इस रुझान को कैलकेरिया दूर करती है, अगर कैलकेरिया का मिजाज हो। ये बार बार ये कहना पड़ता है
کہ اس کو ٹکسالی کی اس طرح دوا کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے. کلکیریا کی جو علامتیں آپ کو میں نے سمجھائی ہیں، مریض ایسا ہوتا ہے، اس کی یہ شکل ہے، یہ طرز ہے، بنیادی طور پر اس میں کیلشیم کا مزاج بگڑا ہوا ہے، اس کا توازن بگڑا ہوا ہے، یہ اگر علامتیں پائی جائیں تو بیماری کا نام خواہ کینسر ہو، جو مرضی رکھ لیں، خدا کے فضل سے کلکیریا اس پر اثر انداز ہوتی ہے اور بہت مثبت نتائج پیدا کرتی ہے. ایک ہومیوپیتھ یعنی کینٹ اس بات پر کو خاص طور پر پیش کرتے ہیں کہ کلکیریا میں اس کے اوپر جو گلینڈز ہیں ہمارے میدے کے سامنے یا پیٹ کے اوپر جلد کے نیچے مختلف گلینڈ جو پائے جاتے ہیں، ان پر کلکیریا کارپ کا زیادہ اثر ہوتا ہے. اور اس کی ایک وجہ ظاہر ہے، اگر آپ سمجھ لیں تو پھر اس کو یاد رکھنا مشکل نہیں. کلکیریا میں نے بتایا تھا کہ پوٹ بیلیڈ بچوں کی دوا ہے. یہ عام طور پر کلکیریا جب ہو تو ریلیکسیشن پیدا ہوتی ہے مسلز میں، اور انتڑیوں اور میدے پہ ہمیشہ ہوا کا تناؤ اور کھانے کا تناؤ انہیں باہر کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جو مواد اندر پیدا ہو رہا ہے اس کو پریس کر کے آگے کر رہی ہیں انتڑیاں. جس چیز کو پریس کریں گے اس کا کاؤنٹر ریئیکشن بھی ہوگا اور ہوا کا بھی تناؤ ہے باہر کی طرف. اس لیے انتڑیوں کے گرد جو مسلز ہیں اور میدے کے گرد، ان کا ہمیشہ مضبوط رہنا اور مضبوط رکھنا ضروری ہے. اور وہ دوائیں جو سارے نظام کو ڈھیلا کر دیں گی ان میں وہ مسلز پھیل جائیں گے. اس لیے جو باہر کی طرف پیٹ کا پھیلاؤ ہے اور اس کا تناؤ، وہ جو گلینڈز ہیں ان پر برا اثر ڈال رہا ہوتا ہے، اور ان گلینڈز کے اوپر بھی بوجھ پڑتا ہے، پھر وہ سوجنے لگ جاتے ہیں اور دکھنے لگ جاتے ہیں. تو یہ جو پیٹ کے گلینڈز ہیں ان کی خصوصی علامت کینٹ نے یہ لکھی ہے کہ یہ صرف موٹے نہیں ہوتے بلکہ مستقل دکھتے ہیں پھر، اور بعض دفعہ اتنا بڑھ جاتا ہے، ان کی دکھن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ سپوریٹ کرنے لگ جاتے ہیں. یعنی چھوٹے چھوٹے اندر انفلمیشن جو ہیں وہ پیپ بناتی ہیں اور اس میں سے بعض دفعہ مواد بھی خارج ہونے لگتا ہے. اور یہ انڈیوریشن اگر روکی نہ جائے وقت پر اور بڑھ جائیں تو ان کے کینسرس ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اس میں کلکیریا کارپ کو ضرور یاد رکھنا چاہیے. بہت گہرا اثر دکھاتی ہے اور سارے نظام کا رخ بدل دیتی ہے. تو رفتہ رفتہ شروع میں تو یہ ہوگا کہ ڈھیلا پن تو ہے، ایک دم تو نہیں پیٹ سکڑ جایا کرتا، لیکن تناؤ میں کمی محسوس ہونے لگتی ہے اور جسم میں عموماً جان پیدا ہو جاتی ہے. نیچے سے اٹھنا، بیٹھ کر اٹھنا اور جھکنا اور پھر کھڑے ہونا، ان چیزوں میں ایک فرق دکھائی دینے لگتا ہے. جب آپ مریض سے پوچھیں اچھی طرح غور سے کہ بتاؤ کیا کیا اثر ہوا تھا، اور خاص طور پر کلکیریا کو پیش نظر رکھ کے اس کو بتائے بغیر کہ میں کیوں سوال کر رہا ہوں، اس سے سوال پوچھیں تو وہ آپ کو ایسے جواب دے گا جس سے آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ تشخیص کا رخ درست ہے، اور کلکیریا پھر اس کو خدا کے فضل سے اٹھا لیتا ہے. یہ جو انڈیوریشنز اس کہلاتی ہیں، یہ السرز کے اوپر بھی ہوتی ہیں. کلکیریا کی السرز ناسور کئی قسم کے سوراخ والے زخم، وہ صاف بھی ہوتے ہیں، کنارے پتلے کے نارمل کناروں والے بھی ہوتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے کنارے اٹھ جاتے ہیں اور موٹے سے ہو جاتے ہیں اور ان میں سختی آ جاتی ہے، جیسے ایک پوری ٹیوب، پلاسٹک کی ٹیوب بن رہی ہو. یہ کلکیریا یاد کراتی ہے. اگر یہ ہو اور اس کو کلکیریا نہ دی جائے تو بعید نہیں کہ وہ السر کینسر بن جائے. اس لیے اس موقع پر کلکیریا کا یاد رکھنا بڑا ضروری ہے. لیکن ایک اور قسم کی انڈیوریشن ہے جو کلکیریا میں نہیں ہے بلکہ ایک اور دوا میں ہے، اس کے ساتھ اس کو کنفیوز نہیں کرنا. وہ ہے نائٹرک ایسڈ. نائٹرک ایسڈ میں بھی انڈیوریشن ہوتی ہے لیکن اس کے کنارے کٹے پھٹے ہو جاتے ہیں.
यानी अल्सर का मुंह कहीं कहीं से भद्दे तरीक पर मोटा हो जाएगा, लेकिन गोल वाज़ेह शक्ल में नहीं रहेगा, बल्कि कटाव आ जाता है उसमें, और उसके मौके जो हैं वो भी इसी बदसूरत तरीक पर मुख्तलिफ तरह से सिर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये उसकी अलामत है, नाइट्रिक एसिड की है, कैलकेरिया की नहीं। कैलकेरिया के अल्सर मोटे होंगे, इंड्यूरेट होंगे, मगर उनकी शक्ल, उनके दायरे अपनी वजह नहीं छोड़ेंगे, वो अपनी उसी शक्ल पे कायम रहते हैं। आपने देखा होगा वो हमारे बाज मौसमों में, बरसात वगैरह में पेड़ा फोड़ा होता है, उसका गालबन वहाँ पंजाब में तो पेड़ा फोड़ा ही कहा करते थे सारे, तो पेड़ा सब बन जाता है और बहुत तकलीफ दह चीज़ है, क्योंकि वो गहरा होता है और बाज़ दफ़ा वो एक एक महीना ले लेता है पक कर आखिर जिल्द के किनारे तक पहुँचने में। इसलिए अमूमन देहाती डॉक्टर उसको चीरा देकर उसका पूरा इंतज़ार नहीं करते, क्योंकि हर वक्त बुखार भी बच्चे को चढ़ा रहता है, बच्चों में खास तौर पर बड़ी प्रॉब्लम है, और उसको मोटी जिल्द ही अभी होती है, तो उसको चीरा देकर उसको निकालने की कोशिश करते हैं। कादियान में भी जो इर्द गिर्द से लोग बच्चे लेके आया करते थे बरसात के दिनों में, ख़ास तौर पर मुख्तलिफ डॉक्टर होते थे, वो चाकू अपना तैयार रखते थे हमेशा, और एक नज़ारा मैंने ऐसा देखा था जो आज तक मुझे भूलता नहीं। वो ऐसा एक खौफनाक भी था और हंसी भी आती थी देख के, और साथ रोना भी आता था। एक बच्चे को डॉक्टर साहब ने उसको माँ को पकड़ाया हुआ था, सख्ती से उसकी टांगें खींच के रखे, एक तरह से बाप ने उसके हाथ और उसकी गर्दन पे हाथ डाल के उसको खींच के रखा हुआ था। और उस जमाने में एनेस्थीसिया वगैरह का कोई ख़ास रिवाज इतना नहीं था, तो थोड़ा सा किसी चीज़ का स्प्रे किया और वो जख्म गहरा था और उनका चाकू खूंडा था, वो जो उस तरह था जिससे वो चीरा दे रहे थे, और जो कैफियत थी वो नाकाबिल बयान है, चीखों पे चीखे बच्चे की, और डॉक्टर और गुस्से में जोर से धसा रहा था अंदर कि मैंने छोड़ना नहीं, अभी मैं निकाल के छोड़ूंगा। आखिर वो हो गया चीरा, लेकिन उसमें खून बहुत ज्यादा निकला, पीप बहुत थोड़ी, जिसका मतलब बिल्कुल कच्चा था, ये मुनासिब ही नहीं था उसको चीरा देना। लेकिन बाहर उन्होंने अपने पैसे लिए, उसको छुट्टी करा दी। ये भी हुआ करता था, पुराने ज़माने के सर्जन जो थे ना हमारे, उनमें कई नाई भी थे ना, और वो नाइयों की सर्जरी कोई नया पेशा नहीं, पुराना कदीम का है और हर ज़माने का है। नाइयों को पास चूँकि उस तरह होता था, इसलिए अगर कहीं चीरा देना हो तो लोग आज खुद नाई के पास जाते थे, इसलिए रफ्ता रफ्ता नाई को सर्जन बनना पड़ा, और बाद बड़े अच्छे अच्छे सर्जन बन गए उनमें से। और इंग्लिस्तान में भी नाई सर्जन हुआ करते थे, तो अल्लाह के फजल से फिर वो एक बड़ा ज़बरदस्त एक आर्ट बन गया, साइंस बन गई। रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन है जी, इसमें उनकी बुनियाद नाइयों ने जो जरा उन्होंने डाली थी। वही बहस कर रहा हूँ मैं कि इंग्लिस्तान में आगाज में नाई थे जो सर्जन थे, और डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इस बात की तकवीत देने के लिए कि रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स की बुनियाद नाइयों ने डाली थी। लेकिन इस मुल्क में नाई होना कोई बेइज्जती नहीं है, नाई एक पेशा है, जिस तरह टैक्सी ड्राइवर भी एक पेशा है। हमारे मुल्क में मुसीबत यह है कि जो पेशे हैं वो फर्जी इज्जतों का जरिया या फर्जी इज्जतों के फुकदान का एक निशान बन गए हैं, और बहुत झूठ है। नाई हो या धोबी हो, वो कहाँ पैदाइश से पहले धोबी बनाया था। ये पेशे हैं जो रफ्ता रफ्ता, जाहिर बात है कि एक शख्स एक ख़ानदान में एक कमाई का जरिया था, तालीम ज़्यादा नहीं थी, वही माँ बाप से सीखा, वही आगे जारी हो गया, तो पीछे से कुछ भी हो उनको धोबी ज़ात कहने लग गए लोग, ये नाई ज़ात है। और उसके रद्द अमल में फिर इन्होंने अपनी ज़ातें बदलनी शुरू की। बाज़ नाइयों ने अपनी ज़ात मुग़ल बना ली, बाज़ नाइयों ने सैयद बना ली, बाज़ों ने वो बना ली
قریشی ہو گئے، اور اسی طرح لوہار زیادہ مغل بننے شروع ہو گئے، اور مختلف ذاتوں کی طرف بعض مختلف پیشوں کا رجحان پھر نمایاں ہو گیا۔ ایک مجھے یاد ہے کسی شخص کو نے پوچھا، اس نے تمہاری ذات کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو فلاں ذات کی ہوں، عورت سے پوچھا تھا، یہ ایک واقعہ ہے، نام نہیں بتانا مناسب۔ اس نے کہا تمہارے چچا تو آج کل وہ چودھری بنے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا پھر وہ اپنے آپ کو گالیاں دیتے ہیں، مجھے کیسے؟ یعنی گالیاں دینا ہی ہے، اپنی نسل کو کسی اور کی طرف منسوب کرنا گالی دینے کے مترادف ہے، لیکن اس کی وجہ ہی ان کا قصور اتنا نہیں جتنا لوگوں کا، سوسائٹی کی بدبختی تھی کہ ان پیشوں کو کمینہ سمجھا گیا، ذلیل اور رسوا کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں پھر ان میں جو نسبتاً کم عقل تھے انہوں نے ذاتیں بدلی، اور پھر ایسا کنفیوژن پیدا ہوا ساتوں میں کہ کچھ سمجھ نہیں آتی۔ یہاں تک کہ ایک فارسی شاعر نے لکھا ہے کہ فلاں جو شخص ہے اس کی ذات پہلے جب اس کے حالات ذرا فصلیں اچھی نہیں تھیں تو قریشی تک پہنچی تھی، اور اس دفعہ خدا نے بڑا فضل کیا، فصلیں اچھی ہوئی تو سید بن گیا ہے۔ اور ایک کہتا ہے کہ باقی ذاتوں کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن اس کی ذات میں مجھے قطعاً کوئی شک نہیں کیونکہ میرے دیکھتے میں بنا ہے۔ تو یہ لطیفے مشہور ہوئے ہیں، مگر نائیوں نے دیکھیں کتنا اہم کردار کیا ہے دنیا کے اوپر، اتنا بڑا احسان۔ ساری دنیا آج جو سرجری میں زیر احسان ہوئی ہے تو ان ابتدائی نائیوں کی جن کے پاس لوگ صرف ان کا چھڑا دیکھ کر پہنچا کرتے تھے اور ان کے پاس کوئی فن نہیں تھا، حجامت بنانا جانتے تھے لیکن چھڑا دیکھ کر انہوں نے کہا اس سے بہتر اور کیا چیز ہے جو چیرا دے دے گی، تو چیرا دیتے دیتے پھر انہوں نے اناٹمی پڑھنی شروع کی اور مضامین پڑھے، اور اللہ کے فضل سے ایک پورا نظام صحت ایجاد ہو گیا۔ کلکیریا کارب ایسے چیروں کی ضرورت کو ختم کر سکتی ہے۔ اس کے مزاج میں گہرے پھوڑے داخل ہیں، سطحی پھوڑے نہیں ہیں۔ جو السرز ہیں وہ بھی گہرے ہوتے ہیں مگر اس کے کنارے موٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو پھوڑے عام سطح کے جو پھوڑے ہیں ان سے گہرے دکھائی دیں اندر کے مسلز کے، وہ کلکیریا کارب کے پھوڑے ہیں، اور بعض دفعہ ان کو چوٹی کے سرجن بھی جب ان کو چیرا دیتے ہیں تو ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے، بعض گردن میں گہرے مسلز میں ہوتے ہیں، وہ خطرہ ان کو ہوتا ہے کہ کہیں چاقو کسی اور جگہ لگ کے تو جان کے نقصان نہ کر دے۔ تو ڈیپ سیٹڈ پھوڑوں میں کلکیریا کارب ایک چوٹی کی دوا ہے۔ میں سلیشیا دیا کرتا تھا پہلے، لیکن سلیشیا سے یہ بہت بہتر ہے اور کم خطرناک ہے۔ ڈیپ سیٹڈ پھوڑوں میں کلکیریا کارب مزاج درست کر کے تو بسا اوقات اس کو ویسے ہی غائب کر دے گی، پیپ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جی ہاں، پیپ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، چاقو کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، پیپ بھی نہیں بنے گی، از خود وہ اس کو گھلا دیتی ہے جیسا کہ ایک پھوڑا تھا اور اب نہیں ہے۔ بیچ میں جو نظام کیا واقعہ ہوا ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں، مگر وہ گھلا دیتی ہے، اور اس پہلو سے یہ ایکیوٹ اثر بھی کچھ رکھتی ہے تو کرونک، لیکن اس کے لیے تو آپ لمبا انتظار نہیں کر سکتے کہ کلکیریا کارب سارا نظام بدل دے اور پھر وہ 2-3 سال کے بعد وہ مریض کا پھوڑا ٹھیک ہو۔ بعض باتوں میں یہ اس کے اثر نسبتاً جلدی ہوتا ہے، یہ ان میں سے ایک ہے۔ آپ بے شک اس کو وقتی دوا کے طور پر استعمال کریں اور یہ فائدہ پہنچائے گی۔ اس میں پولپس کا پیدا ہونا بھی بہت ہی اہم ہے، نمایاں ہے۔ پھوڑوں میں بتا دوں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے پھوڑوں کو بغیر پیپ کے گھلا دے، یہ جسم از خود اندر سے فیصلہ کرتا ہے۔ اگر پھوڑا اتنا آگے بڑھ چکا ہو کہ اس کا پیپ بنانا ضروری ہو، مناسب ہو، تو کلکیریا کارب میں پیپ ہی بنے گی پھر۔ اور میں جانتا ہوں کہ کئی پھوڑوں میں کلکیریا کارب نے بڑی تیزی سے پیپ بنائی، لیکن جب وہ پیپ بناتی ہے تو دکھن دور ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور
پیپ دو طرح سے بنتی ہے، ایک دواؤں کے اثر کے بغیر. اس پیپ میں اتنا زبردست تناؤ ہوتا ہے باہر کی طرف کہ اور اس کی جو جسم کے اندر اس کے زہر پھیلتے ہیں، اس سے بخار کی بھی کیفیت ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ پیپ پھٹے نہیں سخت عذاب میں مبتلا ہوتا ہے مریض. مگر جو ہومیوپیتھک دوائیں ہیں ان میں نے دیکھا ہے جب یہ پیپ بناتی ہیں تو نرمی پیدا کرتی ہیں، تناؤ نہیں پیدا کرتی، اور تبھی جسم کا رد عمل ہے. اس لیے وہ ان کی ٹاکسنز کو اس طریق پر خارج کرتا ہے مختلف ذرائع سے کہ جسم میں وہ بخار وغیرہ کی کیفیت بھی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ وقت کے اوپر پھوڑوں میں ہومیوپیتھک دواؤں سے اور صحیح دواؤں سے فائدہ اٹھایا جائے. پولیپائی کس طرح بنتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں؟ جو میوکس میمبرینز ہیں ان کے اندر چھوٹے چھوٹے گلینڈز ہیں وہ پھول جاتے ہیں. تھیلی بن جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، جیسے فرمایا ریلیکسیشن ٹھیک ہے، اس کا وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں، مطلب بہت ڈھیلے ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو دس از بیکاز ساری جو میوکس میمبرین ہے اس کے ڈھیلا ہونے سے یا اس کے اندر جو گلینڈ سیکریشنز کے ہیں ان کے پھیلنے سے پولیپائی بنتے ہیں. موسٹلی جو ہے نا ساری کی ساری اس میں ڈھیلا پن ہو جاتا ہے، جیسے تھیلی بن جاتی ہے. ہاں تو وہ اگر صرف گلینڈ ہوگا تو پھر تھوڑی تھوڑی جگہ پہ ہوگا. تو اٹ از یہ مگر کئی پولیپائی میں نے کہا ہے، پولیپ نہیں کہا. جی پولیپائی تو ہے ہی جمع، جی جی ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ پولیپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پھر وہ ایک میوکس میمبرین میں ایک پولیپ تو نہیں ہوا نا. جو مختلف جگہ پہ مثلا ناک میں ہاں ہاں وہ اور سچویشن ہے، اسی طرح میں انتڑیوں ناک بھی- کی بات کر رہا ہوں جی، اس وقت. ناک میں یہی ضرور جو سارا ایک حصہ ہے وہ ایک جگہ کا وہ بن جاتا ایک ہی بنتا ہے، جی. ملٹیپل نہیں ہوتا. ملٹیپل ہو سکتے ہیں، ہاں ہاں لیکن یہ کہ وہ ایک جگہ پہ وہ جو ہوتی ہے وہ اس میں نہیں، جسے کہتے ہیں نا جی عام طور پر ایک جگہ پھولے گی لیکن ملٹیپل بھی ہوتے ہیں. ہو جی. ٹھیک ہے. جی جی اور عجیب بات ہے کہ کیلکیریا کارب اگر آپ پولیپس میں استعمال کریں اور مریض ہو، اس کا واضح طور پہ پہچانا گیا ہو، جی. کیلکیریا کارب کا مریض پہچانا کوئی مشکل نہیں، میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس کی صفات. اس کا فلیبی ہونا، اس کے رنگ کی رنگت، اس کا سر نسبتاً بڑا اور پسینے کی طرف مائل، اور پھر کبھی ٹھنڈا کبھی گرم، اور گرم ہو تو ہاتھ پاؤں میں جلن ہو، اور سارا جسم کا نظام ریلیکس ہو. یہ عمومی تصویر ہے جس کا ہر پہلو موجود ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی چھوٹے سر کے مریض کا بھی علاج کیلکیریا کارب سے ہو سکتا ہے. لازم نہیں ہے کہ کیلکیریا کارب کے مریض کا سر ضرور ہی بڑا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کنجینیٹل کیسز ہوتے ہیں کیلکیریا کارب کے پیدائشی، ان کا سر بڑا ہوتا ہے اور فاصلہ ہوتا ہے یہاں ہڈیوں کے درمیان، محسوس ہوتا ہے. کئی دفعہ میں نے دیکھا ہاتھ لگا کے اندر انگلی خطرہ لگتا ہے کہ ذرا زور سے دبائی تو اندر داخل ہو جائے گی. یہ کیلکیریا کارب کا پیدائشی مریض ہے. لیکن کیلکیریا کارب کے بہت سے مریض پیدا ہونے کے بعد بے اعتدالیوں کے نتیجے میں بنتے ہیں، یا رجحان تبھی موجود ہے جو یوٹرس کے اندر پوری طرح ظاہر نہیں ہوا، بعد میں بے احتیاطیوں سے یا بعض زہروں کے نتیجے میں کیلکیریا کارب کا مریض بن گیا. اب اس میں ہڈیاں جو فکس ہو گئی ہیں سر کی وہ پھیل کے بڑی تو نہیں ہوں گی. اس لیے یہ ضد کر بیٹھنا کہ اس میں ساری علامتیں نہیں پائی جاتی، یہ بے وقوفی ہے. بہت اکثر علامتیں پہچانی جائیں کسی ایک نظام کے حصے سے بھی تعلق رکھنے والی ہوں. اگر مسکولر نظام کے ریلیکسیشن میں کیلکیریا نمایاں دکھائی دے، یا وریدوں کی ریلیکسیشن میں، خون کی نالیوں میں، تو یہ دیکھنا ضروری نہیں کہ سر بڑا تھا کہ نہیں تھا، کہ سر پہ پسینہ آتا تھا کہ نہیں آتا تھا. وہاں اس کو استعمال کرنا چاہیے کیلکیریا کو، اور نقصان کوئی نہیں، فائدے کا امکان زیادہ ہے. اس میں ایک اور چیز جو خاص طور پر پائی جاتی ہے وہ پولیپس کا میں نے بتایا تھا. اور جب کیلکیریا کارب دیں تو بعض دفعہ وہ پولیپ اپنے وہاں سے جہاں سے وہ نکلا ہے وہاں سے سکیڑ کر اس کی جو جھلی ہے اس کو نارمل کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ایب نارمل حصہ بن کر سکڑ کے الگ ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ اس کو جب مریض ناک سنک سے نکالتا ہے، زور سے اس کو محسوس ہوتا ہے کچھ حصہ ہے، تو جمع ہوا ناک نہیں، وہ پولیپ باہر نکلاتا ہے، اور وہ جیلیٹینس سبسٹینس
अलग मालूम होता है, बिल्कुल आम नाक नहीं है, बिल्कुल सख्त सी थैली सी सुकड़ी हुई और इकट्ठी हुई। तो कैलकेरिया इतनी गहरी दवा है और खुदा के फल से इतनी मौसर है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं रहेगी। नाक की नाली खुल जाएगी, जब पालिप सुकड़ेंगे और फिर अलग हो जाएंगे तो नाक का पैसेज खुल जाता है, कई बीमारियों से निजात मिलती है। अभी कैलकेरिया बाकी है और वक्त खत्म हो गया है, तो कोई नहीं, बाकी इंशाल्लाह कल है। कल कोशिश करूंगा कि कैलकेरिया कार्ब के अलावा कैलकेरिया सेल्फ भी आपको बता दूं और फिर स्ट्रॉन्शियम कार्ब के मुतालिक भी कुछ बातें बता दूं। बाकी फिर इंशाल्लाह दूसरी कार्बन और कैलकेरिया की दवाएं आइंदा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।